آج ممکنہ طور پہ جمعۃ الوداع ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، ایک اور جمعہ ہمیں ضرور ملے گا۔ لیکن آج کے لیے کچھ خاص دعائیں بتائیں، اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک ایک ایسی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جمعے میں ہوتی ہے اور جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، تو اس کے بارے میں بتائیں اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو کہ جمعہ رمضان کے جمعے کا کیا کہنا، لیکن جمعہ اٹ سیلف اتنا مقدس اور متبرک دن ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ان الجمعۃ افضل الایام عند اللہ، کہ جمعۃ المبارک اللہ کے نزدیک افضل ترین ایام میں سے ہے۔ اور پھر فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ وجوہات کیا ہے، فرمایا کہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض آدم، یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا، انہیں تخلیق فرمایا، اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے ان کی روح کو قبض کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ لہذا اور پھر جمعے کی دوسری فضیلت جو میں چلوں تو فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فانہ مشہود، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ یوم مشہود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ اپنے ملائکہ کو زمین پر ڈسپرس کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو کرامن کاتبین ہر وقت ہمارا اعمال لکھتے ہیں، اس کے علاوہ ایڈیشنلی جمعے کے دن بلکہ شب جمعہ فرشتے اور ملائکہ زمین پر ڈسپرس ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ کے کرم سے وہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے، اور اس دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھو۔ کہا لیس من عبد یصلی الا بلغ صوت حیث کان قلنا بعد وفاتک نعم بعد وفاتک ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء کما قال۔ فرمایا کہ یہ درود جہاں سے بھی مجھ پر پڑھا جاتا ہے مجھ تک پہنچتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی وفات کے بعد؟ فرمایا ہاں، وفات کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھا سکے۔ فَنَبِيُّ اللَّهَ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن کثرت کے ساتھ نماز جمعہ وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ اگر نفلی عبادات میں کہیں تو سب سے بڑھ کر نفلی عبادت آج کے دن اور بلکہ ہر ایام میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کے ہدیے اور نذرانے پیش کرنا۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی ایک گھڑی، تو بالکل بے شمار احادیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے، حضرت ابن عباس سے بھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے بھی، کعب بن احبار سے بھی، حضرت ابن مسعود سے بھی، کہ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سلسلے میں بحث و مباحثہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں یہ بتایا گیا آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جمعے کی ایک گھڑی ایسی ہے کہ تمہیں اگر پتہ چل جائے تو باقاعدہ تم قرآن دازی کر کے تم اس میں قطار در قطار پہنچنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا قیاس غالب یہ ہے، ظن غالب یہ ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ جو عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، اس میں اگر یہ پڑھا جائے تو بڑا اچھا وقت قبولیت کے لمحات ہے۔ نبی نے فرما دیا تو یقیناً ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی خادمہ کو کہا کرتی تھی کہ جیسے ہی سورج غروب ہونے لگے مجھے فوراً بتا دینا۔ لہٰذا وہ بتایا جاتا، اس کے بعد مصلی بچھا کر بیٹھتی اور مناجات اور دعا اللہ کے بارگاہ میں مانگتی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جمعۃ المبارک کی فضیلت ہے۔ اور جمعۃ المبارک کے حوالے سے میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ جمعہ چونکہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، لہٰذا اچھا لباس پہننا چاہیے، پرائیورٹی کے ساتھ سفید رنگ کا لباس آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اور ناخن اپنے تراشنا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اگر غسل نہ کر سکے تو کم از کم وضو ضرور کرنا چاہیے۔ اور پھر جس طرح آپ نے جمعۃ الوداع کی بات کی تو دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا کہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کے بنائے، لیکن فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، خاص دنوں میں خاص انداز سے میرا ذکر کرو۔ لہٰذا رمضان کا تو ہر لمحہ خاص، ہر دن خاص، لیکن ان دنوں میں افضل الایام جمعہ، اور جمعے کا بھی افضل جو جمعہ ہے وہ
ماہ سیام کا، ماہ رمضان کا بے شک ودا کا ہے، کہ اس لیے کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، ہاں جی، نار جہنم سے بچنے کی آخری لمحات ہے، اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، مناجات پیش کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و سلام پڑھنا بے چاہیے۔ شک، سبحان اللہ۔ سہیل بھائی، جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے، یقیناً دلوں میں بہت ساری آرزویں ہیں اور لوگوں مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے التجا کریں تو ایک تو دنیاوی جو ہماری مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کا ایک سوال اٹھایا جاتا ہے، اور یقیناً جیسے کہ یہ عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے، تو پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہماری جو دعاؤں کا آرڈر، یعنی کئی دفعہ کہتے ہیں نا پرائیورٹیز اور سیکوینس کیا ہونا چاہیے، کیا ہم پہلے دنیا کے معاملات مانگیں یا آخرت کی خیر مانگیں؟ سب سے پہلے تو میں ایک دعا کمیل کا ایک جملہ حضرت علی کا ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر جو میری دعا کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں جی، وہ ہماری دعاؤں کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے دعا کے لیے میں یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے، اور وہ گناہ خاص طور سے معاف فرما دے جو میری دعا کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ پھر اس کے بعد جیسے کہ ابھی مولانا جمیل صاحب نے فرمایا، سرکار ختمی مرتبت اور ان کے آپ درود بھیجیں، چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم درود بھیجو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد تو درود ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ یہ حکم الہی ہے قرآن مجید میں، اور اس میں ملائکہ اور خدا شریک ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ پروردگار پہلے والی چیز کو قبول کر لے اور آخری والی چیز کو قبول کر لے اور بیچ کی چیز کو چھوڑ دے، سبحان وہ اللہ، بڑا رحیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تمہاری دعا کو بھی یعنی وہ آپ پیکیجنگ اس طرح کر کے پیکیجنگ، دیں کہ آپ کا کام ہو جائے، آپ کا کام ہو جائے۔ صحیح بات۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی کہ دعا قبول رہی۔ بات یہ کہ دعا میں دنیاوی پہلے اور آخرت اخروی پہلے، تو ظاہر ہے کہ جو چیز زیادہ مستحکم اور زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو آپ پہلے ترجیح اسی کو دیتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ اپنی آخرت اگر سنواریں گے تو دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ بے شک۔ یہ اچھا، قرآن کا حکم بھی ہے جی، کہ جو لوگ آخرت چاہتے ہیں انہیں آخرت بھی ملے گی اور دنیا بھی ملے گی، سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ دنیا چاہتے ہیں انہیں صرف دنیا ملے گی۔ سبحان اللہ۔ کل ہی میں کسی کا بیان اس طرح فارورڈ ہوا تھا مجھے، اور آپ لوگوں سے بھی اس بارے میں مشورہ کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایسا شخص جو بہت ہی نادار ہو، یعنی بہت ہی زیادہ ہر غم کا مارا ہو، اس سے کے ساتھ مشکلات ہی مشکلات ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی جنت میں وہ پہلا قدم رکھے گا تو اس کے دل کو ایسا اطمینان اور ایسی راحت اور ایسی تقویت دی جائے گی کہ وہ جب رب سوال کرے گا کہ کیا تم نے کوئی مشکل دیکھی تو وہ اس کو یاد بھی نہیں رہے گی، اس کو کسی گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم جو دنیاوی مشکلات میں اتنا گھبرا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جمیل بھائی اس پہ تھوڑا سا وضاحت کیجیے گا لوگوں کے لیے کہ آپ کی کوئی دلی خواہش ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی، اور تب آپ جب شکر کرتے ہیں یا صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی پہ اور اس کی حاکمیت پہ، تو کہتے ہیں کسی مصلحت کی وجہ سے یہ ابھی دعا میری قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس پہ مکمل یقین اور کنٹینٹمنٹ کیسے لائی جائے؟ دیکھیں یہ بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے، لیکن مصلحت انسانوں کے ساتھ ہوتی ہے، رب کے ساتھ حکمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 4 چیزیں بیان کی اور ان کا اجر بھی ہاتھ کے ہاتھ بیان فرما دیا، کہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم فرش زمیں پر میرا ذکر کرو گے، عرش بنی پر میں تمہارا ذکر کروں گا، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور دوسرا فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں لازماً قبول فرماؤں گا۔ اور تیسری بات یہ بتائی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے استغفار کرو تو اللہ غفار نہیں غفارہ ہے، وہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ سبحان اور چوتھی چیز فرمائی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم چاہتے ہو اضافہ ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور دعا میں تیقن یقین ہونا چاہیے، اور دعا اگر لقمہ حرام جس میں ہے تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہیں۔ یہ بڑی اہم اس کی شرط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہیں نہ کہیں دل شکستہ ہیں یا کسی ڈپریشن کا شکار ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی دعائیں یا ان کی مرادیں بر نہیں آئیں گی، یاد رکھیے کہ مومن کے لیے، مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حزن کو منع فرمایا، یعنی آپ کو تکلیف میں اور آپ کو مشکل میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالنا چاہتا، آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور اور علامہ زہیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔